بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ ہمیں اللہ پر ایمان، صبر اور قیادت کی حقیقی مثال سکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت طالوت علیہ السلام کی، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا اور جن کے قیادت میں ایک چھوٹے سے گروہ نے جالوت جیسے ظالم اور طاقتور دشمن کو شکست دی۔ تو آئیے اس حیرت انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت، ان کے ایمان اور اللہ کی نصرت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے بادشاہ بننے کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک ظلم و ستم اور شکستوں کا شکار رہے اور ان کی قیادت کا فقدان تھا۔ بنی اسرائیل کی درخواست۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جو ہمیں دشمنوں کے خلاف لڑائی میں رہنمائی کرے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم پر جنگ فرض کی جائے اور پھر تم لوگ نہ لڑو؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا، ہم کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بچوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو ان میں سے اکثر نے پیٹھ دکھائی سوائے چند مخلص لوگوں کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ایک عظیم نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے کے طور پر کیا گیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں شامل تھے اور ان کا نام جالوت کے ساتھ ایک مشہور جنگ کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل مسلسل دشمنوں کے حملوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کے دشمنوں میں سب سے بڑا اور ظالم جالوت تھا، جو اپنی ظالم فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو پریشان کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی قیادت اس وقت طالوت کر رہے تھے جنہیں اللہ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر چنا تاکہ وہ اپنی قوم کو جالوت کے خلاف منظم کرے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ طالوت کے بادشاہ ہونے پر اعتراض کرتے تھے کیونکہ وہ مالدار نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے لیے چند نشانیاں دکھائے جیسے تابوت سکینہ کی واپسی، تاکہ لوگ طالوت کی قیادت کو قبول کریں۔ طالوت نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک چھوٹی مگر مضبوط فوج تیار کی۔ ان کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت نوجوان تھے۔ آزمائش کا مرحلہ۔ جنگ سے پہلے طالوت کی فوج کو اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچیں گے اور وہاں سے زیادہ پانی نہ پیے، صرف ایک گھونٹ پینے کی اجازت تھی۔ لیکن زیادہ تر سپاہیوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور زیادہ پانی پی لیا۔ اس آزمائش کے بعد صرف ایک چھوٹا گروہ جنگ کے لیے باقی رہا، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جالوت کا خوف۔ جالوت ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ نہایت طاقتور اور جسمانی ساخت رکھتا تھا اور اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ جب بنی اسرائیل کی چھوٹی فوج نے جالوت اور اس کے سپاہیوں کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے خوف کا اظہار کیا اور کہا، آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ایمان والے لوگوں نے کہا، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے سپاہیوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کے خلاف فتح عطا فرما۔ طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو شکست دے گا اسے انعام اور عزت دی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک جوان اور نہایت بہادر شخص تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑی تلوار تھی نہ ڈھال، لیکن ان کے دل میں اللہ پر مکمل یقین تھا۔ ان کے ہتھیار ایک غلیل اور چند پتھر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اپنی غلیل سے ایک پتھر چلایا جو جالوت کے ماتھے پر لگا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ جالوت فوراً زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ جالوت کی موت کے ساتھ ہی اس کی فوج بھاگ گئی
اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ کی نصرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہر جنگ اور مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ کامیابی تعداد یا ہتھیار سے نہیں، بلکہ ایمان اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر نہیں، بلکہ اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ اختتام۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جیت اللہ کے وعدے کی سچائی اور ایمان کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔